السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے زندگی قدرے تناؤ مگر سکون سے گزر رہی ہے۔ تناؤ خاصا ہے، خاصی پریشانی ہے، بہت سے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ خاصے پریشان ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ حکومت کی کوششوں سے، میڈیا کے مسلسل آگہی سے، اور بہت سے جو لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت سی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، اس میں ایک لوگوں میں بہرحال کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے احساسات پیدا ہوئے ہیں، احساس پیدا ہوا ہے، اور وہ لوگ احتیاطی تدابیر کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اب ہاتھ ملانے سے بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک فاصلہ بھی رکھتے ہیں، ڈسٹنس بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ایک ہمارے گلی محلوں میں اور ہمارے بازاروں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارے جو بس اسٹینڈ اور ہمارے جو ریلوے اسٹیشن تھے، وہاں باہر گیدرنگ اور ہجوم یہ خاصا مسئلہ تھا۔ اب جو حکومت نے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے، ریلوے بند کر دی ہے، اور ہمارے ہاں جو فلائٹس ہیں وہ روک دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خاصا فرق پڑے گا، اور انشاء اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کے خلاف جو لوگوں کی شعوری کوشش جو ہے وہ مجھے خاصی نظر آ رہی ہے۔ لوگ شعوری طور پر کرونا کے خلاف احتیاط کرنے پہ آمادہ ہیں۔ پچھلی جو میری ایک ویڈیو تھی، اس میں ایک دوست نے بڑا خوبصورت کمنٹس کیا فیس بک پہ۔ انہوں نے کہا، جناب انجم سہرائی صاحب، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، تو آپ نے نہیں کیا ہوا، آپ تو خود نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا، تو آپ احتیاطی تدابیر آپ نے خود کیوں نہیں کی ہوئی؟ تو میرے دوست، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میں جو ہوں اپنی گھر کے چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے گرد و نواح کوئی اور گیدرنگ نہیں ہے، کوئی اور شخص نہیں ہے۔ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں میں ماسک لے کر نکلتا ہوں، اور میں فاصلہ رکھتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ماسک اب بھی میرے ہاتھ میں ہے، ابھی میں نے اتارا ہے، کیونکہ میں اگر ماسک پہن کر بات کروں گا تو شاید میری بات جو ہے وہ واضح انداز میں سامنے نہیں آئے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنی چاہیے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کون ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، کون بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑے سے مثبت رویوں کو رواج دینا چاہیے۔ تو میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی کل ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو ایک پیکج کا اعلان کیا ہے، اس میں ہر بے روزگار دیہڑی دار کے لیے 3,000 روپے ماہوار حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 3,000 ماہوار دیں گے ہم ہر دیہڑی دار مزدور کو، یعنی 100 روپے ڈیلی۔ اب کون سمجھائے ہمارے آقاؤں کو اور ان بڑے لوگوں کو اور بڑی سوچ کے لوگوں کو کہ یار 3,000 روپے میں وہ جو غریب آدمی جو گھر میں بیٹھے گا، 2-3 بچے ہوں گے، جو اس کے گھر میں بجلی کا بل ہے، چلے اس میں اقساط میں دے گا، لیکن دے گا نا، تو وہ 3,000 روپے میں کیسے گزارا کرے گا؟ 100 روپے ڈیلی میں کیا ہوگا؟ اگر وہ شہر آئے گا کوئی دوائی لینے کے لیے، کوئی اور ضرورت کے لیے، تو وہ 100 روپے کا تو اس کا پیٹرول لگ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 3,000 روپے بہت کم ہیں۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو سنتے ہوئے بھی بندے کو خوشی محسوس ہو، اور یہ بھی حقیقت میں بھی وہ جو ہے کچھ ہمارے لیے ریلیف کا سبب بنے۔ لیکن حکومت بھی کیا کرے؟ ہمارے وسائل، ہمارے جو ایسٹس ہیں، یا جو ہمارے پاس حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کتنا ہے، وہ خزانہ ہے نہیں، اور یہ سارا قرض ہے جو حکومت نے اکٹھا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال جو ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بڑا جو ہے نا جی ایک کمپین چلائی کہ ڈیم بنایا جائے، پانی کم ہو رہا ہے، لوگوں کو آگاہی دی، لوگوں نے پھر وہ ایک ڈیم فنڈ بنا دیا گیا، اور وہ ڈیم فنڈ جو تھا وہ
جس میں مجھ جیسے ایک سفید پوش نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا. بہت سے لوگوں نے، مجھے یاد ہے ایک ریڈی والے نے جو شاید بہاڑی کے تھے یا کہاں کے تھے، انہوں نے 50,000 انہوں نے اس ڈیم فنڈ میں دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 11 ارب روپے جو سپریم کورٹ پاکستان کے پاس پڑے ہیں، ڈیم کے پڑے ہیں، تو وہ کنورٹ کر دیا جائے. وہ 11 ارب روپے جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، خاص طور پر دہاڑی دار لوگوں کے لیے وہ مختص کر دیے جائیں. اور وہ 3,000 روپے کی بجائے کچھ تھوڑا سا اس سے جو ریلیف پیکیج ہے اس کو بڑھایا جائے. اس سے کم 300 روپے ڈیلی جو ہے آپ ایک غریب دہاڑی دار بندے کے لیے انتظام ہونا چاہیے. کم سے کم والی بات کر رہا ہوں کہ 300 روپے، یعنی اس میں آٹا بھی وہ لے گا، اس کے بعد جو ہے وہ چینی بھی لے گا، اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے میڈیسن بھی لینی ہے، اس نے اور بھی بہت کچھ، کوئی ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے. تو یعنی 300 روپے ڈیلی، 3,000 روپے نہیں 9,000 روپے کم از کم جو ہے نا جی ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے دیہڑی دار مزدوروں کے لیے اور جو عام آدمی ہے اس کے لیے ہمیں یعنی حکومت کو جو ہے وہ، اور ہمارے جو بااقتدار اور بااختیار ادارے ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہماری اور سارے لوگ ہیں، ان سب کو مل کے ان دیہڑی دار مزدوروں کے حوالے سے اس پیکج پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے یار کہ اب حکومت بالفرض مال نہیں کر سکتی، تو وہ حکومت کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس کے مسائل کتنے ہیں اور وہ کس حد تک جا سکتی ہے. یہ وہ حکومت جانے گی یا ہماری اپوزیشن جانے. میں تو ایک رائے دے سکتا ہوں، میری سوچ بھی محدود ہے، میں زیادہ اس پہ جو ہے نا کچھ کمنٹس نہیں کر سکتا. میں ڈیمانڈ بھی میں کر سکتا تھا، میں 15,000 کر سکتا تھا، 20,000 روپے کر سکتا تھا، لیکن میں کہتا ہوں یار 300 روپے ایک مزدور کو ملنے چاہیے. 300 روپے مزدور کو، اگر 4 چھٹیاں نکالنے مہینے کی تو اس کے جو ہے تقریباً 26 دن بنتے ہیں. 26 دن کے حساب سے جو بھی پیسے بنتے ہیں وہ اسے ملنے چاہیے 300 روپے ڈیلی کے حساب سے، وغیرہ 30 دن کا پیکج اسے دیا جائے. تو دوسری بات جو ہے وہ ہماری سماجی حلقوں کی ہے، ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں فیس بک کا یوزر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک بڑی آگہی کا کام کر رہی ہے. اس میں لوگوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے چہرے مختلف ہیں، کسی کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، کسی کا چہرہ جو ہے وہ بہت بدصورت ہو جاتا ہے. کتاب کی چہروں کی کتاب ہے، اس کا نام بھی چہروں کی کتاب ہے. تو اس میں ہمارے رویے، ہماری سوچ بہت جلد سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس پوسٹ میں اس نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم سب لوگ جو کچھ قدرے بہتر لوگ ہیں، اور بہت اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت نوازا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ میڈیاکر ہیں، بہت مڈل مین ہیں، لیکن وہ بہرحال بہتر ہیں. تو وہ اگر 2 3 4 جو ان کے آس پڑوس کی گلیاں ہیں ان میں اگر آپ دیکھ لیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ 3 4 5 جو گھر ہیں یا 5 7 10 گھر ہیں، ان گھروں کو ہم سنبھال سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے حصے کی روٹی میں انہیں حصے دار بنا لیں. جب ہم اپنے حصے کی روٹی میں ان کو اپنا حصے دار بنا لیں گے، انہیں اپنا مہمان بنا لیں، گیسٹ بنا لیں گے، یا یہ سمجھے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے 3 4 ہفتے ہمارے گھر میں رہنا ہے. مسئلہ کوئی نہیں ہے یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اتنا بڑا یہ مقصد ہے کہ بحران پیدا ہو، بھوک کا بحران. میں سمجھتا ہوں بھوک کا بحران نہیں پیدا ہوگا. ہمارے ہاں کھاتے پیتے لوگوں کی اکثریت ہے، غریب لوگوں کی تو بہت ہی زیادہ اکثریت ہے، لیکن کھاتے پیتے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے نوازا ہے. ہمارے ہاں بہت سے ملونرز ہیں، ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، لیکن بہت اچھے کاروبار ہیں، بہت اچھے دکاندار ہیں. بعض لوگوں کے بچے جو ہیں وہ خاصا کما رہے ہیں، بعض لوگ اچھے 15 20 ایکڑ کے ذمہ دار ہیں. تو وہ 2 4 بندوں کی ضیافت دینا، 2 4 بندوں کو دعوت دینا، 2 4 بندوں کے لیے ان کے بھوک میں شریک ہو جانا، ہیلپ کرنا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں، میری گزارش یہ ہے کہ حکومت تو اپنا کام کرنا چاہیے. اسے حکومت کی ذمہ داری ہے. ریاست ایک ماں ہے، ریاست کو اپنی جھولی جو ہے نا وہ اپنی بائیں کھول دینی چاہیے، اور ان باہوں کی شفقت میں اپنے تمام رہنے والوں کو لے لینا چاہیے. یہ بالکل ایک بڑی ضروری بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم یار کیوں آخر احساس نہ کریں کہ ہمارے ساتھ پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، یا فلاں میرے محلے میں فلاں بندہ جو ہے وہ اگر وہ لگاتا ہے، کیا کہتے ہیں، سموسے لگاتا تھا، یا وہ صبح کا ناشتہ بیچتا تھا، یا وہ کوئی خانچہ فروش تھا، تو وہ اگر گھر میں بیٹھا ہے تو
کیا مجھے نہیں پتہ؟ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں اپنے گلی محلے کے لوگوں کو، میں جانتا ہوں اور وہ میرے بارے میں جانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے دوستوں، بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے سماجی رویوں میں بہتری لائیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے میں ہمارا جو ہے وہ جو یہ ایک احساس کا سفر ہے یہ زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. تو سب سے بڑا حق ہے آپ پہ آپ کے ہمسائے. اگر ہم یہ 20 کروڑ لوگ ہیں یار، 20 کروڑ لوگ ہیں، 20 کروڑ میں سے اگر 5 کروڑ بندے یا 3 کروڑ بندے یا 2 کروڑ بندے یا 1 کروڑ بندہ اگر وہ بے روزگار ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ ان کی بھوک میں ہم ساتھ نہیں ان کا دے سکتے. تو میں آج کی یہ بات بڑی مختصر کر رہا ہوں اور صرف ایک پوائنٹ پہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے حوالے سے سوچنا ہے، ہم نے اپنے محلے داروں کے حوالے سے سوچنا ہے. اگر آپ میں زیادہ طاقت ہے آپ پورے شہر کے حوالے سے سوچیں. تو اپنے اندر کا انسان میں بیسک ہمدردی ہے. انسان جو ہے نا جی، وہ انسان سخت دل نہیں ہوتا، بڑا معصوم ہوتا ہے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کتنی معصومیت ہوتی ہے. یعنی جو بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بہت معصوم ہوتا ہے. اگر آپ اس سے کوئی چیز مانگ لیں تو وہ آپ کی منہ میں ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کے منہ میں آپ کو پیار سے کھلاؤں. وہ اپنے باپ کے منہ میں ڈالتا ہے، بھائی کے منہ میں ڈالتا ہے، بہت بہنوں کے منہ میں ڈالتا ہے. تو وہ اپنے یعنی جو آپ اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو چھپاتا نہیں ہے یا وہ اسے لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا قدر باشعور ہو جاتا ہے، پھر اسے فکر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ میں نے اسے دے دیا تو میرے پاس خالی ہو جائے گی. اور یہ جو فکر کا جو سفر ہے یہی آزمائش ہے. جب یہ آپ کو فکر ہو گئی کہ یار میں اگر یہ میرے گھر میں کھانا پڑا ہے، اگر میں کسی کو بانٹ دوں گا تو شام کو کیا کروں گا، یا میں شام کو اگر میں دے دوں گا تو صبح کو کیا کروں گا. یہ جو فکر ہے وہ اصل میں مقابلہ ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ نہ دیں، بلکہ آپ اپنا خود ذمہ داری اپنی اٹھا لیں. حالانکہ آپ کے ذمہ دار تو رب کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو جو ہے وہ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے مسائل کا حل کرنے والا ہے. تو میرے دوستوں میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بانٹ کر کھائیں. بڑا خوبصورت آئیڈیا. جیسے آپ افطاریاں کرتے ہیں، رمضان شریف آنے والا ہے، آپ افطاریاں کرتے ہیں نا، 15 دن کے بعد آپ نے افطاریاں کرنی ہے تو یار 15-20 دن سے پہلے افطاریاں شروع کرا دیں. آپ کوئی ایسا بات نہیں، آپ گھر میں افطاری کریں، آئیں جی صبح کو کھا لیں. صبح جو آپ انہیں کھانا دے رہے ہیں اس سے سوچیں کہ جی میں نے سحری کھلا رہا ہوں. تو شام کو کھانا دے رہے ہیں تو پتہ سوچیں کہ جی میں شام کی جو ہے نا افطاری کرا رہا ہوں. آپ کو اس افطاری سے بہت زیادہ ثواب ملے گا. آج کا جو مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، جو اللہ کے بندوں پہ آیا ہوا ہے، جو ایک آزمائش ہے. رب اصل میں ایک اور انداز میں سوچتا ہوں اس کورونا وائرس کو کہ رب کریم ہمیں احساس دلا کر احتیاط کا ہمارے سماجی رویوں کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے یار ان کے جو معصوم رویوں کو جنہیں ہم نے دفن کر دیا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی بھوک کا احساس کرنا، ان رویوں کو جو ہمارے انسان کے اندر کا حسن ہوتا ہے، ان رویوں کو رب کریم جو ہے نا جی وہ جلا بخشنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں. تو میرے دوستو ایک بار پھر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار مت سوچیے، صرف اپنے بارے میں مت سوچیے، اپنے بچوں کے بارے میں مت. لیکن یہ ایک بات تو طے ہے کہ رب کسی کو بھوکا نہیں. جو باہر نکلے گا، جو کچھ کرے گا، کچھ تردد کرے گا، وہ اپنا کچھ کر لے گا اور اللہ میاں اسے نواز دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار اس مشکل اور کڑے وقت میں جب لوگ باہر نہیں جا پا رہے، جب لوگ مزدوری نہیں کر پا رہے، جب لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے ہم لوگ یعنی ہماری دکانیں بند ہیں، ہمارے ٹریفک بند ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ بند ہو رہی ہے، تو اس اچھے لوگوں میں پھر گھروں میں ایک بیماری کا سما ہے. اس یعنی وقت میں ہمیں اپنے اندر کے خوبصورت جذبوں کو آگے لانا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ہم ہمدردی کا احساس پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم خوبصورت جذبوں کا احساس پیدا کریں.
اور ان جذبوں کا اظہار یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نگہبان۔